اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین إن کنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. اس میں یعنی 4 ٹاپکس ہیں اس کے تعلق سے. ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ ایک آپ کو محسوس کیجئے گا کہ یہ 3 آیتیں ہیں روزے سے متعلق، اور اس کے بعد ایک آیت اور ہے، یعنی ٹوٹل 4 آیتیں ہیں جس میں روزے کا تذکرہ ہے باقاعدہ. اور ایک موقع پر مومنین کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے کہ والصائمین والصائمات، جو ہے کہ روزہ رکھنے والے لوگ مرد اور عورت. ورنہ پورا قرآن مجید میں یعنی روزے کے بارے میں اتنی تفصیل سے بات نہیں کی گئی. مسئلہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں شاید کوئی آپ کے نا وائی فائی کا ہے کوئی. نہیں، آپ کے ہاں سے کچھ ہوا تھا، میرے پاس تو ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں. آپ کا لاسٹ ہوا تھا. اچھا چلیں ہاں لیکن آ گیا ہے وہ. چلیں ابھی جاری رکھیں. جی جاری رکھیں. تو اس میں بتا رہا تھا کہ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں صرف 4 آیتیں ہیں جو یعنی روزے کے بارے میں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے ایک روزہ ہے، یعنی جیسے نماز ہے اور زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور ظاہر شہادت، کلمہ شہادت تو ہے ہی. اب سوال اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ نماز روزے کا بہت تذکرہ ہے اور بار بار تذکرہ ہے، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا. حج کے لیے تو پوری سورہ حج ایک ہے، اس کے علاوہ بھی اس میں بھی سورہ بقرہ میں بھی حج پر ہے، لیکن صرف روزے کے بارے میں اتنا مختصر ہے. تو یہ بات ہے بڑی قابل توجہ. تو یعنی ہسٹری بہرحال یہ ہے کہ یہ اسلام کے پلرز میں سے ایک ہے، ارکان میں سے ایک ہے، اور اس کو گویا جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے روزے کا رکھنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ کی طرح یہ بھی فرض ہے. اور ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں پیٹرن ہے کہ سب سے اہم چیز نماز ہے جو آپ کے لیے ہر روز 5 دفعہ فرض ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس روزہ ہے جو سال میں 1 دفعہ فرض ہے. اچھا، زکوٰۃ ہے جو سال میں 1 دفعہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ 1 دفعہ فرض ہے سال میں. اور روزے جو ہیں 30 دن یا 29 دن فرض ہیں. اس کے بعد حج ہے جو زندگی میں 1 بار فرض ہے. تو اس لحاظ سے فرضیت تو ان کی اپنی ہے، لیکن الگ الگ درجے کے ان کے اندر تفصیل ہیں اس کی. تو ایک حصہ تو تاریخ کا یہ ہے، یعنی حکم کا یہ ہے کہ حکم کے طور پر یہ فرض ہے باقاعدہ کہ اس کو سوائے عذر کے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو اس کی پہلی شکل یہ ہے کہ اس کا قضا کی جائے، ورنہ پھر فدیہ دیا جائے. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے اس کی تاریخ، کہ روزے کی تاریخ کیا ہے. تو ایک تاریخ تو وہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ ہم نے تمام جتنی بھی شریعتیں دی ہیں اس سے پہلے، تم سے پہلے سب میں روزہ بھی ان کی شریعت کا حصہ تھا، کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے اس سے پہلے والی قوموں پہ ہم نے یہ روزہ فرض کیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے گویا ہر انبیاء کے ذریعے سے اور ہر انبیاء کے ذریعے سے ان کی امتوں کو یہ بتایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ بات
باقاعدہ فرض کی شکل میں دی گئی. ایک تاریخ تو یہ ہے. دوسری تاریخ جو ہے اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر گریجول طور پر بتدریج یہ فرض ہوا ہے اور اس کی تفصیلات بتدریج آئی ہیں. مثلا پہلی آیت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جس کو اگر تم روزہ رکھو تو ایامن معدودات، کہ اگر تم روزے چند دن رکھ لیتے ہو تو وہ بھی روزے شمار ہوں گے. تو ایام عربی کے لحاظ سے 3 سے لے کے 9 تک ہوتا ہے. تو اگر کسی نے فرض کی 9 دن بھی روزہ رکھ لیے تو گویا وہ روزہ جو ہے اس کے لیے اتنے بھی کافی ہو سکتے تھے، یعنی پورے مہینے کے فرض نہیں تھے، کم سے کم بھی رکھے جا سکتے تھے پہلے درجے میں. دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ وَعَلَى یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دیں. مطلب یہ بھی گنجائش تھی کہ روزہ رکھ لیں یا روزے کی جگہ پہ کوئی اس کی جگہ پر فدیہ دے کے اس سے بچ جائیں. اچھا، اسی طریقے سے اس کے کچھ احکام جو تھے، جو چوتھی ایک اور آیت ہے جس میں یہ ہے کہ کب سے کب تک رکھنا ہے. تو قرآن میں تو شروع میں لفظ آیا کہ جس نے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، کہ تم میں سے جس کو اس مہینے کا یہ مہینہ مل جائے اس میں روزہ رکھے. تو مہینے کا بھر کا روزہ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایک دن سے شروع کریں تو 29 تک رکھتے رہیں، یعنی اگر لٹرل طور پر اس کا مطلب لیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ نے جیسے فرمایا کہ بھائی فجر سے لے کے اور مغرب تک روزہ رکھو، اور اس میں یعنی یہ دن کا مطلب یہ سمجھا گیا اس زمانے میں شروع میں کہ آپ جاگتے رہیں اگر اور آپ سوئے نہیں تب آپ افطار کر لیجئے، ورنہ اگر آپ سو گئے تو پھر اگلے دن کا روزہ بھی بغیر سحری کے بغیر افطار کے رکھیے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے، وہ بیچارے باغ سے باغبانی کر کے واپس آئے کھجوروں کے درخت میں، تھکے ہوئے تھے، بیوی کھانا پکانے لگیں، جب تک وہ پکا کے رکھتی وہ سو گئے. تو معلوم ہوا 2 دن ایسی روزہ رکھا تو حالت خراب ہو گئی ان کی. تو اب یہ چوتھی آیت اتری جس میں یہ کہا کہ نہیں ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم روزہ کب سے کب تک رکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں روزہ جو ہے رات میں نہیں رکھنا ہے. اور رات کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا صبح کی روشنی جب ہونے لگے اس وقت سے لے کے رات کے اندھیرے تک تم روزہ رکھ لو. ہے کہ حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفیدی کا دھاگا اور اندھیرے کا دھاگا جو ہے جہاں ملنے لگے وہاں سے تم رکھو اور رات تک اپنا روزہ رکھ لو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ گویا یہ بھی ایک پابندی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی. اچھا، اب اس میں جب یہ ہوا کہ بھائی صبح کا دھاگا اور شام کا کیسا ہوگا، تو آپ نے اس کو بتا دیا کہ جو انسان کا صبح صادق ہوتی ہے اس وقت سے، یعنی جس کو فجر کہتے ہیں، اس وقت تک سحری کر سکتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ بھائی سحری کو جتنی دیر میں کرو اچھی بات ہے، لیکن اب یہ کہ سورج نکلنے کے وقت ہم کھائیں تو وہ گویا صحیح نہیں ہوگا. اچھا، لیل کا لفظ عربی میں آیا تو قرآن مجید نے تو یہ کہا کہ رات کو روزہ رکھو. تو رات تو عام طور سے اندھیرے کو کہتے ہیں، یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد جو اندھیرا ہوتا ہے اس کو رات کہتے ہیں. اب اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں وہ دیر میں افطار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ الی اللیل، رات تک تم روزہ رکھو. تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو ہمیں دیر کرنا پڑے گی. لیکن ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے وہ ڈکشنری سے نہیں چلتا، قرآن تو ڈکشنری سے مدد لیتا ہے، لیکن شریعت تو نبی کریم کے بتانے سے ہوتی ہے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب سورج ڈوب جائے تو رات ہو گئی، یعنی جیسے ہی سورج ڈوبا اس کے بعد. اور آپ نے فرمایا کہ یہ امت بخیر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی. جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے افطار کر لیا، بلکہ اس کا مطلب جیسے ہی افطار ہوا ویسے ہی افطار کر لیا تو کافی ہے. خواہ کے لیے ٹالنا، ہاں کوئی آدمی اس گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، کھانے کو سامان نہیں تھا، گھر میں 10 منٹ کے بعد پہنچا تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ باقاعدہ جو ٹائم لیمٹ ہے وہ یہ ہے کہ افطار کر لیا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ تھا پرانے زمانے میں، ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی چیزیں عربوں میں موجود تھیں تو اس میں روزہ بھی موجود ہوگا ان کے ہاں. تو وہی سمجھتے تھے کہ روزے کا مطلب یہ ہوا کہ دن اور رات دونوں کی پابندی ہے، اور وہ پابندی جو ہے میاں بیوی کے لیے دن میں بھی ہے، روزے میں، اور رات میں بھی ہے. اب وہ ایک پریشانی کی حالت ہوتی تھی، طبیعت ان کی خراب بھی ہو رہی ہے، پریشان بھی ہو رہے ہیں، چاہ بھی رہے ہیں لیکن کرنا بھی نہیں چاہ رہے، اور چوری چھپے کچھ ایسی مطلب یہ کہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ہم نے جو پابندی لگائی ہے وہ صرف روزے کی حالت میں لگائی، اور افطار کے بعد سے مطلب تمہاری رات جو ہے تمہاری اپنی ہے، تم اس کو جیسے چاہو گزارو.
हाँ, अगर तुम एहतिकाफ कर रहे हो तो फिर एहतिकाफ में तुम्हारी रातें भी पाबंदी में आ जाएँगी, वरना वैसे कोई उसमें पाबंदी नहीं है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, अच्छा फिर उसके बाद दूसरी आयत जो कुरान में है इसमें कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ील कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा फमन शहिदा मिनकुम अश-शहर। अब तुम में से जिसको महीना मिल जाए तो उसमें रोज़ा रखे। तो यहाँ ये बात आ गई कि पूरे महीने के रोज़े रखने हैं अब। अभी दिन का मसला जो था पहला वाला जो था वो निकल गया। फिर उसके बाद शुरू वाली आयत में भी था और आखिर वाली में भी है कि कोई आदमी मरज़ में है, बीमारी में है और सफ़र में है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। रोज़ा छोड़ने का मतलब है अगर मुसाफिर रोज़ा रख ले तो रोज़ा सही हो जाएगा और अगर मरीज़ भी रोज़ा रख ले तो रोज़ का भी रोज़ा सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो उज़्र के तौर पर छोड़े तो वो छोड़ सकता है, लेकिन उसकी वज़ाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि मरज़ किसे कहते हैं। अब मैं फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी उँगली में या पट्टी बंधी हुई है तो मैंने कहा भई मैं वो कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो मरज़ जो रोज़ा रखने से बढ़ जाए, जिसकी वजह से रोज़ा रखना मुश्किल हो, उसको मरज़ कहेंगे। मसलन किसी को अल्सर है, डायबिटिक है, कोई इस तरह की बीमारी है जिसमें डॉक्टरों ने कहा है कि नहीं आप बहुत दिन तक भूखा नहीं रह सकते। तो इस लिहाज से यानी उसमें मरज़ थी और उसकी गुंजाइश मिल गई। लेकिन अब उसी में मतलब कुरान मजीद में नहीं बताया। लेकिन कुरान में तज़किरा है उसका और वो तज़किरा जो है तफ़सील है कि मसलन औरतें जो हैं अपने पीरियड में वो नहीं रखेंगी रोज़े और उन पे रोज़ों की क़ज़ा है, नमाज़ की क़ज़ा नहीं है। इस तरीक़े से बच्चे की विलादत है तो उसके बाद नहीं रखेंगी और इस तरीक़े से अगर वो प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उस वक़्त भी वो छोड़ सकती हैं। उसकी जगह पर अगर वो लंबी मुद्दत छूट गई है तो हो सकता है फ़िदिया दे दें और अगर थोड़ी-सी मुद्दत है तो उसका क़ज़ा रख लें। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तफ़सील जो है कुरान में थोड़ी-सी है, थोड़ी ज़्यादा तफ़सील जो है हदीस में मिलती है और एक तरह से ये ग्रेजुअल तौर पर यानी ये मैंडेटरी से लेके वो हुआ। अब इसी में जैसे हदीस में आता है कि जब आप मदीने आए थे तो आशूरा का रोज़ा आपने फ़र्ज़ कर दिया था। लेकिन जब रोज़ा फ़र्ज़ हो गया तो आपने कहा भई अब आशूरा का रोज़ा तुम्हारी मर्ज़ी है, रखो तो रखो, नहीं रखो तो नहीं रखो। लेकिन रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। लेकिन रमज़ान के रोज़े जो हैं फ़र्ज़ करने के बाद आप देखिएगा कि इसकी एक अजीब बात ये है रमज़ान के रोज़ों की कि इसका एक पूरा ख़ानदान है। इस ख़ानदान के अंदर 6 रोज़े शव्वाल के आ जाते हैं कि वो आप रोज़े रख लें तो और आपको एक तरह से साल भर का हिसाब मल्टीपल 10 टाइम कर दें तो वो साल भर बन जाता है। फिर उसके बाद जैसे अरफ़ात का रोज़ा है, फिर आशूरा का रोज़ा है, फिर उसके बाद कफ़ारे के रोज़े हैं। यानी अगर किसी ने कसम खा ली, कसम तोड़ दी तो उसका कफ़ारा होगा। कोई बहुत से और मौके हैं जिसमें कोई गलती हो गई है तो उसकी जगह पे कफ़ारे से उसके फ़िदया अदा हो सकता है। तो मालूम हुआ कि ये रोज़ा जो है इंसान की कई लिहाज से मदद करता है। एक तरह तो फ़र्ज़ के तौर पर आता है, वो काम करवाता है, लेकिन और तरह से भी मदद करता है। तो पूरे फिर उसके बाद आपने फरमाया कि भई अगर तुम हर महीने 3 दिन के रोज़े रख लिया करो, तो ये अफ़ज़ल बात है। आप मंडे को, थर्सडे को रोज़ा रखते थे, तो ये भी एक तरह से अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई मैक्सिमम रखना चाहता है, तो आपने कहा भई एक ही तरीका है कि एक दिन रखो, एक दिन नहीं रखो, ये दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा था। तो ये पूरी हिस्ट्री हुई और इवोल्यूशन इसमें हुआ। गोया इसमें मतलब ये है कि बतदरीज जो है, वो अहकाम आए और अब हमारे दौर में ज़ाहिर है कि इसमें हो गए हैं, तब इस बतदरीज अहकाम में जो आज नया मसला इसमें आ सकता है, जो यहाँ ख़ास तौर से हमारे यहाँ रहते हुए आता है, वो 2 मसले हैं। एक तो ये है कि महीना किसको कहते हैं हम? तो आपने तो फरमा दिया है कि जो चाँद के मुताबिक महीना होगा, वो 29 होगा या 30 होगा। तो इसका मतलब 28 रोज़े नहीं हो सकते, 31 रोज़े नहीं हो सकते। ये तो अपनी जगह हो गई बात, लेकिन कभी-कभी होता है अगर आप यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो मालूम हुआ कि वहाँ की तारीखें अलग थी, तो या तो वहाँ पे 1 दिन पहले ईद हो रही है या 1 दिन के बाद हो रही है। तो आप 31 रोज़े नहीं रखेंगे, 1 दिन का रोज़ा आप छोड़ेंगे, उसके बाद और ईद उनके साथ मनाएँगे, लेकिन रोज़ा अपना छोड़ देंगे। यहाँ पर आप आए हैं और पता चला कि साहब यहाँ पर तो 1 दिन पहले ईद हो गई और आपका रोज़ा बाकी था, तो आप ईद मना लेंगे इनके साथ, लेकिन 1 रोज़ा बाद में ईद के बाद क़ज़ा करेंगे। तो ये एक नया मसला जो इस महीने की तारीफ़ में आएगा। दूसरा मसला ये है कि कुरान की जो पहली आयत में था कि जो रोज़ा रख सकता हो और ना रख सके तो फ़िदया दे दे, तो इसमें बात की जो इसमें आया कि ये मनसूख़ है आयत, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ये कहा कि इस आयत का मतलब ये भी है कि आज के दौर में भी अगर कोई आदमी किसी वजह से माज़ूर हो गया है, रोज़ा ना रख सके और रखना चाहिए था उसे, तो वो फ़िदया दे सकता है। तो इसमें आज के दौर में अगर देखा जाए, तो जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं और गर्मियों के ज़माने में हमारे रोज़े बहुत लंबे होते हैं, 20-22 घंटे का 18-20 घंटे का तो आराम से हो जाता है। हालाँकि अब वक़्त कम होना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह,
لیکن پھر بھی تو اگر فرض کیجئے کہ بیمار لوگ ہیں، مثلا ڈائبیٹک ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، اتنے تک نہیں بھوکے رہ سکتے، یا بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے مشکل ہے، تو گویا اس آیت کی روشنی میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دیں، یا تو فدیہ دے دیں، یا جب سردیوں کا زمانہ ہو تو اس وقت روزہ رکھ لیں اور اس کے زمانے میں تلافی اس کی کر دیں. تو یہ گویا اس آیت سے یہ تھوڑی سی یہ گنجائش یہاں کے حالات میں خاص طور سے نکل سکتی ہے، اور بچوں کے لیے نکل سکتی ہے تھوڑا بہت، جیسے وہ بچے کو اسکول بھی چل رہا ہے، امتحان بھی چل رہے ہیں اور روزہ بھی رکھنا ہے. اچھا پھر راتیں بڑی مختصر ہوتی ہیں، سونے کا وقت زیادہ نہیں ملتا، تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. تو یہ تو اس کے وہ ہی. اور تیسری چیز جو ہے روزے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو باتیں ہمیں، تیسری اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے حکمت اس کی، اور ایک ہے اس کے احکام. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کوئی کھانے پینے سے روکنے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی خزانے میں اضافہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں تکلیف دے کے اس کو کوئی لطف نہیں آئے گا. تو سوال یہ ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اور اگر وہ حکمت ہم پوری کرنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ احکام کیا ہیں. تو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں احکام کی فکر زیادہ ہوتی ہے. یعنی آپ کا 50 سوال آئیں گے کہ میں نے یہ ٹوتھ برش کر لیا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، بولا وہ میں نے کان میں دوا ڈال لی تو روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا، انجیکشن لگوایا تھا روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، فلاں بات ہو گئی تھی. تو یقیناً احکام بھی بہت اہم ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ضروری ہے. حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو کسی بات کا حکم دیتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی وزڈم ہے جو ہم دریافت نہیں کر سکتے. یعنی ایک تو ہوتی ہے علت، کسی چیز کی علت کہتے ہیں آپ، کس چیز کی علت یہ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی مثلاً فرض کیجئے دودھ پھٹ گیا، تو کس وجہ سے پھٹا، تو وہ آپ طے کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز ہوئی تھی اس لیے دودھ پھٹ گیا، اس کو علت کہتے ہیں. لیکن حکمت یہ ہوتی ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سمجھ میں تو آ رہی ہے بات کہ کچھ ہے ضرور بات اس کے پیچھے، لیکن متعین طور پر اس کو سمجھنا اور طے کر دینا مشکل ہوتا ہے. تو اب جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حکمت بیان کی کہ ہم نے روزہ تمہارے لیے اسی فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کی تمہارے اندر تربیت ہو جائے. اب ایک آدمی اگر یہ کہے کہ صاحب میں تو پہلے سے متقی ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا بڑا خیال رکھتا ہوں، حلال حرام کی فکر کرتا ہوں، الحمدللہ کوئی گناہ نہیں کرتا، تو اب اس کا مطلب مجھے روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ میں متقی ہوں آلریڈی. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہے گا کہ میں نے تم کو حکمت بتائی ہے، علت نہیں بتائی. اور حکمت کا مطلب یہ کہ تم متقی ہو تو اور مزید متقی ہو جاؤ، اور اگر کمی ہے تو اس کو پورا کر لو. اور فرض کیجئے کہ وہ تقوی کی حکمت حاصل نہ ہو تب بھی روزہ رکھو. یعنی اس میں دونوں باتیں ہیں کہ روزہ رکھنا بھی ہے، فارمیٹ بھی پورا کرنا ہے، اور مقصد بھی اس کا حاصل کرنا ہے. تو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تقوی اختیار کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو. اب ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے اس کا مطلب مجھے صرف رمضان میں متقی رہنا ہے، باقی وقت میں تو ٹھیک ہے میری آزادی جیسے چاہوں گا رہوں گا. تو اب یہاں پر پھر وہی مسئلہ ٹکرا جائے گا جو ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ یہ علت روزے کی تھی، بعد میں نہیں ہے. نہیں، تقوی تو ہماری زندگی بھر کا معاملہ ہے. رمضان میں جو تقوی کی اہمیت ہے وہ تھوڑی سی بڑھائی گئی ہے، لیکن اور دنوں میں ختم نہیں ہو گئی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت بیان کی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہمیں کہ ہم نے یہ روزے دوسروں پہ بھی فرض کیے تھے، اب تم پہ بھی فرض کر رہے ہیں. تو دونوں میں پھر فرق کیا ہوا، کہاں سے مسئلہ پیش آیا؟ تو اگر آپ دیکھیں گے تاریخ، اگر آپ پڑھیں گے مذاہب کی، جتنی مذاہب میں تاریخ پڑھ لیجئے، ان میں روزے کا کانسیپٹ موجود ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں روزے کا کانسیپٹ نہ ہو، چاہے وہ 2 گھنٹے کا ہو، چاہے 10 گھنٹے کا ہو، چاہے وہ کئی دن کا ہو. ابھی یہودیوں کے ہاں کئی دن کا روزہ لگاتار رکھا جاتا ہے، عیسائیوں کے ہاں فاسٹنگ کا تصور ہے، ہندوؤں کے ہاں برت اس کو کہتے ہیں وہ ان کے ہاں موجود ہے، بدھسٹ مذہب میں بھی موجود ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے مذہب اس میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن حکمت نہیں حاصل کرتے اس کی. وہ ایک پروسیجر ہو گیا، ایک ریچول ہے، ایک عادت کی بات ہے، عادت کے طور پر کر لیتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی ڈائٹنگ کر لی انہوں نے تو ڈائٹنگ سے تھوڑی روزہ مقصد پورا ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہمیں حکم دیا جاتا ہے تو حکم پہ عمل کرنا اور حکمت حاصل کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ورنہ اس کے بغیر وہ حکم جو ہے وہ ایک، جیسے کہیے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو آپ نے ایک کام دے دیا اور اس نے وہ کام کر دیا لیکن نہ دل لگا کے کیا نہ اس کے اندر کوئی اس نے مقصد حاصل کیا.
تو لعلکم تتقون میں یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی. اب اس میں یعنی اسی بات کو حکمت پہ اس پہ غور کریں کہ آپ مجھے اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ عملاً کسی ایکشن کا نام ہے اسلام. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ وضو کریں گے، کھڑے ہوں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، تو ایکشن ہو رہا ہے. آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے آپ نے حساب لگایا، پھر اس کے بعد اس کو ہاتھ میں لیے پیسے، کسی کو جا کے آپ نے دیے، کسی کی ضرورت کی پوری کیا، اس کا حالات دیکھے، اس کا کیا، ایک عمل ہوا. حج کرنے آپ جا رہے ہیں تو وہاں سے باقاعدہ آپ سفر کر رہے ہیں، ایک آپ کے دن مقرر ہیں، ہر دن کے حساب سے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں لباس پہننا ہے، سب ہو رہا ہے. لیکن روزے میں تو کوئی عمل ہے ہی نہیں. بنیادی طور پر روزہ جو ہے بنیادی طور پر یعنی یہ سمجھیے کہ ایبسٹین فرام ڈوئنگ اینی تھنگ ہے، یعنی کچھ نہ کرنا. اسی لیے عربی زبان میں صوم کہتے ہیں منہ بند کر لینے کو. گھوڑے کا منہ بند کر دیں آپ کچھ دنوں کے لیے تاکہ وہ دانا پینا نہیں کھائے اور وہ اس کے اندر چستی پھرتی پیدا ہو جائے اور وہ بہت ہی بے ڈھنگا جسم نہ ہو جائے، اس کا بڑا چست قسم کا جسم ہو جائے، تو اس کو صوم کہتے ہیں عربی میں. تو معلوم ہوا کہ صوم کا لفظی ترجمہ ہے کسی کام سے رک جانا. تو کام سے رک جانا ایکشن نہیں ہوتا بنیادی طور پر. تو اگر آپ یہ دیکھیں دنیا میں جو میں نے بتایا کہ چند آیتوں میں یہ چیز آئی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ یہ روزہ جو ہے انویزیبل چیز ہے اور نان ایکشن چیز ہے یہ. تو اس کا جو اصل کام ہے وہ تو ہے کچھ باتوں سے رک جانا، لیکن جو اس کا مقصد ہے وہ ہے کچھ کاموں سے رک کر بعض دوسرے کاموں کی تیاری کرنا. یعنی میں اس کو بالکل سمپل طور پر اس کو جیسے ایسے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ جیسے آپ کے پاس ایک برتن ہے گندا ہے اور آپ نے اس کو چمکا دیا، صاف کر دیا، اس کے غلاظت نجاست دور کر دی اور بالکل صاف ہو گیا. تو یہ آپ نے جو برتن کا کام کیا اب صاف ستھرا ہو گیا، لیکن جب آپ نے برتن صاف ستھرا کر لیا تو وہ کسی چیز سے خود بخود نہیں بھرے گا، یعنی وہ بھرے گا کسی اور چیز سے. صاف ستھرا ہے وہ، لیکن اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ چیز خراب نہیں ہوگی. آپ نے اس میں دودھ ڈالا، آپ نے چائے ڈالی، آپ نے کھانا ڈالا. تو لیکن روزہ خود جو ہے وہ کسی چیز کو بھرنے کا نام نہیں بلکہ خالی کرنے کا نام ہے. تو یہی تقوی کا بھی اصل میں تصور ہے. تقوی جو ہے بنیادی طور پر دو حصے ہیں تقوی کے. ایک حصہ ہے وقایا. وقایا عربی میں کہتے ہیں ٹو پریونٹ سم تھنگ، کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا. یہ ایک تقوی کا آدھا حصہ ہے. تو روزہ جو ہے وہ آدھے حصے کا کام کرتا ہے کہ وہ آپ کو برائیوں سے بچا دیتا ہے. دل میں جب آدمی نے روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے کے بعد کھانا پینا تو بند ہو ہی گیا جو حلال تھا کھانا. دیکھو اس کے ساتھ ساتھ اس سے کہا گیا کہ بھائی اب تم جھوٹ مت بولو. اس میں تو مطلب یہ ہے کہ چوری کے بات یعنی کسی بری بات کو مت سوچو، لغو بات تک مت کرو، کوئی لڑائی ہو جائے تو لڑائی میں شریک مت ہو. تو معلوم کیا ہوا کہ روزے نے جو کام کیا وہ تھا انسان کے کنٹرول کر کے اس کو آدھی تقوی کی صفت پیدا کر دینا. یہ تو روزے نے کام کیا. لیکن اس کے بعد کا جو کام ہے وہ انسان کے کرنے کا ہے، یعنی روزہ نہیں کرے گا وہ کام. کہ اب جب میں نے برتن دھو دیا، دل کا برتن میرا دھل گیا، اس کے اندر گندگی نکل گئی، اس میں سے بری خیالات نکل گئے اور باہر سے آنے والی طاقتیں جو برائی پھیلاتی تھی مجھے، شیطانی طاقتیں، وہ بھی روک دی گئیں میرے دل کو کنٹرول کرنے سے. تو اب سوال یہ کہ اب اس کے بعد میں بھروں کس چیز سے؟ تو اس کا دوسرا حصہ ہے تقوی کا اپنے اندر کوئی زاد راہ بھرنا، یعنی اپنے اندر کوئی غذا بھرنا. یعنی دوسرا اس قرآن میں ہے نا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. کچھ اپنے ساتھ سامان سفر لے لیا کرو، لیکن سب سے اچھا سامان سفر تقوی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے اصل میں انسان کا کام، روزے کام نہیں ہے وہ. روزے نے صرف اتنا کام کیا کہ آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا. جیسے اگر آپ کے پاس کوئی ریسیونگ اینڈ تھا، کوئی انسٹرومنٹ تھا، تو آپ پہ یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ 15 قسم کی جو انٹرنیٹ سے چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ بلاک کر دیں. آپ نے وہ بلاک کر دی. اب سوال یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ کون سی چیز کو آن کریں گے اس میں. تو اس نے انسٹرومنٹ نے تو بلاک کر دیا ان کو، لیکن اب آپ طے کریں گے کہ بھائی مجھے فلاں والی انٹرنیٹ کی چیز کو آن کرنا ہے یا اس کو دیکھنا ہے. تو یہ حصہ جو ہے تقوی کا یہ انسان کا عمل ہے، روزے کا عمل نہیں ہے یہ. اسی لیے قرآن مجید نے اس کو صوم کو کم ذکر کیا ہے کیونکہ اس کا جو اصل فنکشن ہے وہ ہاف ہے. ہاف جو ہے اس کو روزے دار کو کرنا ہے.
تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کی مثال دے کے بتائی کہ انہوں نے روزہ رکھا ہاف، کہ روزہ رکھ لیا، لیکن جو اس کے بعد ان کے اندر اخلاق میں تبدیلی آنا چاہیے تھی، ان کے حلال حرام کی فکر ان کو کرنا چاہیے تھی، ان کی زندگی میں ان کا جتنا نظام تھا کمانے کا، کھانے کا، سیاست کا، معیشت کا، سب کے اندر تقوی کی صفت آنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی۔ یعنی آدمی روزدار بھی ہے اور فرض کیجئے کہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے تو جھوٹ بول کے بھی بیچ رہا ہے، دھوکے والی بھی بیچ رہا ہے، جعلی چیزیں بھی بیچ رہا ہے اور روزہ بھی رکھے ہوئے۔ تو وہ قول اس کے کہ مطلب کسی کا کہ بھائی میرا تو یہ اپنا بزنس الگ ہے اور میری اپنی فرض عبادت الگ چیز ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے جو بات بتائی ہے وہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ہم حکمت اور احکام دونوں کو جمع کر کے دیکھیں گے تب ہمیں اچھا، جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ تقوی جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ روح جو ہے میرے جسم کے اندر ہے، اس کی غذا بھی ہے، اس کے اندر علاج کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور میرا جسم بھی ہے۔ تو روزے کے آدھا حصہ جو تھا اس میں بدن کی جو ضرورتیں تھیں اس کو بیکار کر دیا گیا، نل انوائٹ کر دیا گیا۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوا کہ میری روح جو تھی وہ جسم کی جو اوپر کی اس کی حکمرانی تھی اس سے تھوڑی سی کم ہو گئی اور اس کی اپنی طاقت بڑھ گئی، تو اب اس کے اندر روح کی غذا تقویٰ مل جائے گا تو روح مزید مضبوط ہو جائے گی اور یہاں سے روزے کا فنکشن شروع ہوگا۔ اسی میں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 اور صفتیں بیان کی ہیں روزے کی۔ تو اس میں اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو روزے کا جو حصہ رکنے کا ہے وہ تو روزہ کر دے گا، لیکن جو تقوی والا حصہ ہے بھرنے والا وہ قرآن کرے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے اس مہینے رمضان کو اس لیے روزے کا مہینہ بنایا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہم نے یہ مہینہ قرآن کا ہے جو کاہے کے لیے؟ تمہاری رہنمائی کے لیے ہے۔ انسانوں کی رہنمائی جو ہے اچھائیاں کیا ہیں اس کو کیسے اختیار کرنا ہے، برائیاں کون سی ہیں ان سے کیسے بچنا ہے، یہ ہم نے تمہاری لیے رہنمائی دے دی ہے قرآن میں۔ اب تم قرآن سے جڑ جاؤ، روزہ رکھ کے قرآن سے جڑ جاؤ تو تمہارے اندر تقوی کا دوسرا حصہ قرآن پیدا کر دے گا اور وہاں سے تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اب قرآن تمہیں ایک ایک بات کی رہنمائی دے گا اور قرآن اس حد تک تم کو لے کے جائے گا۔ تو میں عام طور سے یہ بات اس طرح سے کہتا ہوں کہ جیسے منیمم روزہ بھی ہو سکتا ہے اور میکزیمم بھی ہو سکتا ہے، منیمم قرآن سے تعلق بھی ہو سکتا ہے اور میکزیمم بھی ہو سکتا ہے۔ تو منیمم روزہ یہ ہے کہ میں نے صبح شام تک بھوکا رہا، میں یہ منیمم روزہ ہے اور تمام قانونی طور پر اس روزے کو ہم روزہ کہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن منیمم سے میکزیمم کہاں تک ہوگا؟ تو میکزیمم روزہ یہ ہے کہ روزے کے اندر انسان نہ صرف یہ کہ حرام سے بچے، حلال سے بچے، بلکہ جو چیز لایانی ہے اس سے بھی بچے۔ یعنی جہاں پر وہ اتنا سینسٹیو ہو جائے کہ حرام تو حرام سے تو اس کا تو جو مشین ہے جو بیرومیٹر ہے وہ اتنا سینسٹیو ہو کہ فوراً حرام کو بتا دے، نہیں، اس سے اوپر اوور سینسٹیو ہو، ایک چیز بے معنی چیز ہے، یعنی حرام بھی نہیں ہے وہ لیکن بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، اس سے بھی بچے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو روزہ جو ہے اس کو لغو باتوں سے اور جھوٹی باتوں سے نہ روکے تو اللہ کو اس کا روزے کا فائدہ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میکزیمم روزہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی اندر یہ صلاحیت پیدا کر لے۔ تو اس کو اگر آپ یوں کہیں کہ انسان اتنا سنجیدہ لائف گزارے کہ اس کے ہاں نان ایشوز کے لیے ایک لمحہ نہ ہو، یعنی روزہ یہ تربیت کرنے کا نام ہے۔ ایسی قرآن سے منیمم تعلق کیا ہے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، قرآن ختم کر لیا، قرآن کے معنی مطلب یہ کہ میں نے کبھی کبھی اس پہ بھی غور کر لیا لیکن زیادہ تلاوت کر لی اور اس کے اجر جتنا ہے میں نے سمیٹ لیا۔ میکزیمم یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو حق کا اور باطل کو دونوں کو بتا کر دونوں کا فرق بتایا گیا ہے وہ میں اس کو اپنے اندر اتار لوں۔ یعنی یہ قرآن کے اندر فرقان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اتنی واضح ہو کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو قرآن کا پڑھنے والا اپنی زندگی میں ہر موقع پر اتنا کلیئر ہو کہ یہ باطل ہے، اس پہ نہیں جانا، اور یہ باطل کے ہزاروں رنگ ہیں، اس پہ نہیں جانا مجھے، اور یہ وہ ہے جو کہہ لیجئے کہ باطل حق ہے اور اس کو مجھے اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہ میکزیمم ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ میکزیمم تک جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اس وقت بتایا اس میں، اب اسی میں قرآن مجید نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے پہلی آیت میں کہ وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے کہ وان تصوموا خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے یہ۔ دیکھیے خیر جو ہوتا ہے دنیا میں، خیر اور شر جو ہوتا ہے ریلیٹو ہوتا ہے، یعنی 100% خیر دنیا میں نہیں پایا جاتا اور 100% شر نہیں پایا جاتا۔ آپ کسی اب مثلا فرض کیجیے آپ کھانا کھا رہے ہیں
اب کھانا کھانے کے ساتھ کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس کو آپ نے کھایا لیکن اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کو بدہضمی ہو گئی یا کچھ مطلب یہ کہ پیٹ میں کوئی خرابی ہو گئی یا مطلب اور بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ خیر ہے۔ ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو شر ہیں، جو ہیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہے۔ قرآن نے کہا کہ شراب جو ہے اس میں خیر بھی کچھ ہے، فائدے بھی ہیں اس کے اندر۔ تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ غالب کیا چیز ہے، اس پہ حکم لگتا ہے ہمارے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ یقیناً روزہ رکھو گے تو تھوڑا بہت تو ہو سکتا ہے تھکن بھی ہوگی، یہ بھی ہوتا ہے کمزوری بھی محسوس کرو گے، یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اس کی وجہ سے بعد تمہاری جو عادتیں پڑی ہوئی ہیں وہ تمہارے لیے سر میں درد پیدا کر دیں، چائے نہیں پی تو سر میں درد ہو گیا، پناہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں حصے میں خیر غالب ہے۔ اب یہ عجیب قسم کا خیر ہے جو نہ کرنے سے مل رہا ہے مجھے، میں نے کھانا نہیں کھایا تو خیر مل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ الٹیمیٹ خیر جو ہے وہ روزے میں ہم نے رکھا ہے۔ اب اس کا بھی منیمم اور میکسیمم ہے۔ خیر کا منیمم یہ ہے کہ میں نے ڈائٹنگ کر لی، روزہ میں نے اس لیے رکھا کہ بھائی چلو بھائی تھوڑا سا کنٹرول رہے گا، منیمم ہو گیا۔ اور میکسیمم یہ ہے کہ میرے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ میں جسم میں میرے ایک لقمہ حرام کا جا ہی نہیں سکتا، اور میں اتنا سینسیٹیو ہو جاؤں کہ اس معاملے میں جب روزہ نہیں رکھ رہا ہے تب بھی میں کلیئر رہوں۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ یعنی روزے، قرآن مجید نے آگے ایک جگہ ایک آیت ہے جس میں اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی روزہ نہیں ہے تب بھی ان کے اندر روزے کی کیفیت رہتی ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے تو یہ حکمت میں منیمم اور میکسیمم بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جو نمبر 2 میں نے اس کے بعد پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، تمہارے لیے آسانی دیتا ہے۔ اب آسانی کا مطلب ہمارا جو اپنا ڈیفینیشن ہے آسانی کی، کہ فرض کیجئے کہ مجھے نماز کا وقت ہے لیکن نیند آ رہی ہے، تو میں کہوں بھائی نیند جو ہے میرے لیے آسان چیز ہے، اٹھنا مشقت کا ہے میرے لیے، تو میری اپنی چاہت تو وہ ہوگی جو آسانی والی ہو۔ لیکن اصل میں جو اسلام میں یسر کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو میں اپنی جتنی اللہ نے میرے اندر استطاعت، صلاحیت اور جتنی ایبلٹی رکھی ہے اس کے اندر میں کر سکتا ہوں اسے، یعنی وہ چیز میری اپنی ایبلٹی سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے مجھے ایفرٹ کرنا پڑے گی، اس کے لیے مجھے کچھ تھوڑا سا اپنے نفس کو مارنا بھی پڑے گا۔ تو یسر کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں تم پہ کوئی ایسی مشقت نہیں ڈالنا چاہتے جو تمہاری فطرت کے خلاف ہو اور تمہاری فطرت پر بوجھ ہو۔ تو یہ بھی بات ہے، اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ کہتا ہے 3 دن کے لگاتار روزے رکھو مثلا بغیر افطار کے، بغیر سحری کے، تو یہ کافی مشقت ہو جاتی۔ فرض کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھئی مطلب یہ کہ دن بھر کا روزہ رکھو 24 گھنٹے کا، تو ہوتا وہ بھی لمبا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن کا پورا مطلب یہ نکالا کہ دن کا مطلب میرے مطلب صرف دن ہے، رات نہیں ہے اس میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو منیمم اور میکسیمم ہو سکتی ہے۔ ایک آسانی یہ ہے کہ میں کہوں صاحب میرے پاس تھوڑی تکلیف ہے تو میں تو روزہ چھوڑ رہا ہوں، تو یہ آسانی لے سکتے ہیں آپ، شریعت میں اجازت بھی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو ہمت کرے اور یہ کہے کہ نہیں میں تو کوشش کرتا ہوں اگر روزہ رکھ لوں گا تو بہتر ہے، تو وہ اس کی وہ آسانی بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، تو وہ میکسیمم بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا سی کوئی بات ہوئی، صاحب وہ بات یہ ہے کہ کل امتحان تھا تو میں نے آج روزہ نہیں رکھا، وہ کسی نے کہا وہ میرا کل انٹرویو تھا تو میں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ آج کل تو بچے بڑے آرام سے، آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک عام روش یہ بن گئی ہے کہ اللہ میاں کو شاید ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر ہم ان کو فدیہ دے دیں تو اللہ میاں بڑے خوش ہوں گے۔ نہیں، اللہ میاں کو فدیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود لیتے بھی نہیں ہیں، تو کسی غریب کو دلواتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل کی ضرورت ہے۔ تو ہم اور ہمارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے 70 سال 80 سال کے ہیں لیکن مجال نہیں کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، وہ لوگ ان سے کہہ بھی رہے چھوڑ دیجیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ میکسیمم یسر یہ ہے کہ ہم اپنی جو اتنی صلاحیت ہے اس کے آخر تک جائیں، اب پہلے لیول پہ نہ چھوڑ دیں اسے۔ تو اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دیکھنا پڑے کہ واقعی میری ایبلٹی کتنی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم فارمیٹ بھی پورا کرو اور مقصد بھی حاصل کرو، تو تعداد بھی اپنی تم پوری کرو۔ اب مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں 29 اور 30 کا روزہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے روزہ، تو آپ کیا کریں گے اس میں؟ تو اس کا مطلب 29 ہے 29 رکھنا ہے، 30 ہے 30 رکھنا ہے۔ اب ہمارا دل چاہ رہا ہے صاحب 29 ہی ہوا کریں روزے۔ بعض دفعہ لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے چاند دکھ جائے تاکہ کم سے کم عید جو ہے وہ ایک دن کا بچت ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تعداد اگر 30 ہو گئی ہے تو اس کو بھی خوشی سے کر دو، اور 29 ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا دن جو ہے وہ مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ جو شریعت نے بتایا چاند کے حساب سے ہوگا۔ اب چاند کا آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں مسئلے تو ہیں اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال چاند کے حساب سے ہی رکھنا ہے، ہم سورج کے حساب سے نہیں رکھ سکتے۔ تو
چوتھی بات جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، پھر اللہ نے کہا کہ ہم ایک مقصد تم سے اور چاہتے ہیں حکمت کا کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو. یعنی ہم یہ روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں؟ تمہارا نفس جو ہے جب تمہارے کنٹرول میں آ گیا اور تم نے اپنے نفس کی نہیں مانی اور اللہ کی مان لی، تب تم نے اللہ کی کبریائی بیان کی. نفس جو ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ خدا بننا چاہتا ہے، نفس اپنی منوانا چاہتا ہے. بچے کو آپ دیکھ لیجئے اڑ جائے گا کہ نہیں نہیں بھائی تو بس مجھے یہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو ہم بھی بچے کی طرح ہوتے ہیں، لمیہ سے لڑ جاتے ہیں کہ صاحب یہ آپ نے کیوں ہمارے لیے شریعت لگا دی، کیوں ہم پہ جہاد فرض کر دیا، کیوں ہم پہ یہ کام کر دیا، ہمیں تو مطلب یہ کہ آپ آسانی سے مطلب معاملہ رکھتے. تو اللہ تعالیٰ صرف ایک بات کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو تمہارا دل چاہ رہا ہے بالکل اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہارے چاہنے کو ہمارے چاہنے پہ لے آؤ اور ہمیں بڑا مان لو تو بس ہم سمجھے اس پہ خوش ہو جائیں گے تم سے. تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے وہ نہیں ہے کہ جو ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں یہی کہ نہ اللہ اکبر کہتے ہیں، بلکہ کبریائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں سب چیزیں اس کے ماتحت ہو جائیں. مطلب میرا نفس ماتحت ہو، میری حکومت ماتحت ہو، میرا قوم ماتحت ہو، مطلب میری دنیا کی جتنی بھی مطلب میرے پاس طاقتیں ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کی ماتحت ہو جائیں. تو یہ کبریائی جو ہے وہ ہم نے جو ہے ابھی تک تو منیمم پہ چل رہے ہیں ہم، کہ نماز میں تکبیر کہہ دی، عید میں تکبیر کہہ دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم تک جاؤ کہ ساری دنیا کے اوپر اللہ کی کبریائی کو نافذ کر دو. یعنی یہ کبریائی جو ہے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی کبریائی ہو. یہ عجیب بات ہے، زمین اللہ کی ہے اور جو آدمی دنیا میں حکومت کر رہا ہے وہ آپ سے کہتا ہے احسان کے طور پر میں اللہ میاں کو ایک ٹکڑا دیتا ہوں، اسے مسجد بنا لیجیے گا، وہاں کبریائی بیان کرتے رہیے گا. جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو میری مطلب یہ ہے کہ میری اپنی زمین اور میرے لیے نہیں ہو سکتی، اور جو باقی زمین ہے اس میں کہتا ہے آپ کی کبریائی نہیں چلے گی، میری پارلیمنٹ میں میری مرضی چلے گی، قوم کے نام سے میں مرضی چلاؤں گا، کسی اور قانون کے نام سے چلاؤں گا. اللہ میاں آپ حرام حرام کرتے رہے، میں سود کو حرام نہیں کروں گا، میں فلاں چیز کو حرام نہیں کروں گا، کیونکہ صاحب میرے لیے تو بڑا مجبوریاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سارے روزے رکھتا رہوں، منیمم روزے کی تکبیر تو ہو گئی، لیکن کبریائی صحیح معنی میں اس وقت ہوگی جب میں اللہ کے حکم کو دوسری چیزوں پہ اوپر کر دوں. پانچویں بات اس کو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم شکر کرو. اچھا اب اس میں شکر کا ایک تو مطلب اللہ کا شکر ہے، ہم نے جب افطار کیا تو میں کہا اللہ کا شکر ہے، بڑے اچھی نعمتیں کھائی ہم نے، یہ بھی منیمم ہے. لیکن میکسیمم کیا ہے؟ آپ اس پہ غور کریں کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی بچے کو آپ نے اس کی چیز چھین لی، اس سے کوئی کھلونا کھیل رہا تھا یا وہ کسی چیز میں مشغول تھا، بڑا دل چاہ رہا تھا اور آپ نے اس سے لے لیا. اچھا اس کے بعد وہ ناراض بھی ہو رہا ہے، ناراض نہیں ہو رہا تو کم سے کم منہ تو بنا ہی رہا ہے، برا بھی ہو رہا ہے. ایسا بچہ ہو جو یہ کہے کہ آپ نے یہ کام میرے ساتھ کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں فلاں محنت کرنے والا تھا یا ہوم ورک کرنا تھا، میں نہیں کر سکتا، آپ نے یہ لے لیا تو میں شکر کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو گویا دینے کے بعد شکر ادا کرنا تو آسان بات ہے، لیکن لے لیا جائے اور اس کے بعد آدمی شکر کرے. تو آپ سوچیے کہ رمضان میں تو پابندی لگی ہوئی ہے، نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور اس کے بعد ہم سے کہنا ہے اللہ میاں کہ تم میرا شکر بھی کرو. تو یہ شکر کیوں کریں گے ہم؟ یہ اس لیے کریں گے کہ جب ہمیں اس کا انجام قیامت کے دن ملے گا تو ہم کہیں گے بہت اچھا ہوا اللہ میاں آپ نے ہم سے ایک دن بھوکا رکھوا لیا، آج آپ کو جو انعام دے رہے ہیں یہ تو واقعی بہت بڑا ہے، اور اگر وہاں ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ ہمیں نہیں ملتا. تو شکر ہوتا ہے انجام کی بنیاد پر. یعنی آپ سوچیے ایک بچہ محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، رات جاگتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جس پر رزلٹ آتا ہے اس دن وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ ہاں بھائی جو میری محنت تھی وہ میری کام کی ہو گئی. تو لعلکم تشکرون، تصبرون اگر اللہ میاں کہتا ہے کہ تاکہ تم صبر سیکھو تو روزہ تو صبر کی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن روزے میں شکر پیدا کرنا. تو اگر آپ دیکھیے تو ہمارے ہاں یعنی ہم بھی، ہماری فطرت بھی ہے، روزہ جب شروع ہوتا ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، ایک دو دن تو بڑے بھاری بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مطلب سوچتے بھی ہیں کہ بھائی کوئی راستہ نکلا ہے چھوڑنے کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں آمادگی ہو کہ نہیں اللہ میاں نے حکم دیا تو لازماً ہمیں کرنا ہے اور ہمیں رکھنا ہے اور ہمیں اس طریقے سے چلنا ہے، تو پھر ہمارے اندر شکر پیدا ہوگا. اور جب شکر پیدا ہوگا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ پھر ہمارے تھوڑے سے کو بھی قبول کر لے گا. یعنی وہ پھر ہم سے اگر آخری درجے کی بات پہ قبول کرتا ہے تو پھر اس کا شکر کم ہو جاتا ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ حکمتوں کی بات جو قرآن مجید نے صرف 2-3 آیتوں میں بیان کی ہیں وہ اتنی اہم ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں اس پر اتنا غور نہیں ہوتا جس پر اتنا ہوتا ہے کہ بھائی وہ کلی کر لی، پانی ذرا منہ میں چلا گیا، ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، روزہ فضا ہوا، اسی پہ مطلب الجھتے رہتے ہیں، اسی کے اندر وہ ہوتے رہتے ہیں. میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے وہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو پھر اس کی افادیت جو ہے وہ زیادہ مطلب اہم ہوگی، اور اس سے جو ہے ہمیں روزے کا اور اس کا فائدہ ہوگا. تو گویا یہ اتنی چیزیں تو آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں.
اگر کوئی ضرورت ہوگی آپ لوگ چاہیں گے تو احکام کی بات بھی تھوڑی سی ہم اگلی دفعہ بیان کر دیں گے. چلیں جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ احکام بھی کر لیں گے تاکہ ذرا اس کی بھی آپ وہ تو ضرورت بہت زیادہ ہوتی